اے میرا محبوب تجھے میں نے چنا، اب تیرے گھر میں جو آئیں گی ان کو چننا بھی میری ذمہ داری۔ اگلی بات، پھر جو اولاد دوں گا ان کو بھی چننا میرا کام، وہ بھی میں دوں گا اپنی مرضی سے۔ کیسے کیسے دوں؟ حضرت خدیجہ یہ مکے میں فوت ہو گئی، حضور نے خود دفن کیا، جنت المعلا میں دفن ہے، پہلی خاتون۔ دوسرا نکاح ہوا حضرت سودا بنت زمع، یہ قریشیاں ہیں، حضرت خدیجہ بھی قریشیہ تھی۔ حضرت سودا بنت زمع، جب حضرت خدیجہ فوت ہو گئی، حضور کے گھر میں 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی 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 زور سے، کتنی لوگ ایمانوں کو خراب کر رہے ہیں کہ نبی کی ایک بیٹی تھی باقی نہیں تھی۔ بعضوں نے کہا وہ حرام کی تھی، بعضوں نے کہا ان کا باپ کوئی اور تھا، بعضوں نے کہا حضرت خدیجہ کا پرانا خاوند تھا، نبی نے ان کو پالا ہے، نبی کی بیٹیاں نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے نبی کی بیٹیاں تھی، قرآن کہتا ہے نبی کی بیٹیاں تھی۔ بندے کہتے ہیں ایک تھی، قرآن کہتا ہے 4 تھی۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، زوجہ ایک بیوی، 2 ہوتی تو زوجتان ہوتا، 2 کے بعد جمع ہوئی، بیٹی ایک ہوتی تو اللہ بنت کہتا، 2 بیٹیاں نبی کی ہوتی تو اللہ بنتان کہتا۔ اللہ کہتا ہے قل لازواجک وبناتک، اپنی بیویوں سے کہہ دے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دے۔ معلوم ہوتا ہے بیٹیاں 2 سے زیادہ تھی، قرآن نے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ لوگ عقیدے خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، اینکر بیٹھے ہیں، بکواس کرتے ہیں، لوگوں کا ایمان خراب۔ نبی کی ایک بیٹی تھی، کتنی تھی؟ زور سے بولو، کتنی تھی؟ یہ حضرت خدیجہ سے تھی۔ حضرت خدیجہ مکے میں فوت ہو گئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتاؤ، جس خاوند کے گھر میں 4 بیٹیاں ہوں اور ان کی ماں فوت ہو جائے، خاوند کے دل پہ کیا گزرتی ہے کہ میری بیٹیوں کی تربیت کون کرے گا؟ میری بیٹیاں گھروں میں کیسے رہیں گی؟ سارا مکہ دشمن تھا، نبی کو قتل کرنے میں لگے ہوئے تھے، تو نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ میری بیٹیوں کا کیا حال ہوگا؟ نبی پاک نے حضرت سودا سے نکاح فرمایا، بیوہ ہیں، خاوند فوت ہو گیا، حبشے کی طرف ہجرت کرنے والی ہے، پہلی مہاجرہ، یہ بھی قریشیاں ہیں۔ حضرت عائشہ، یہ تیسری، کتنی؟ حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت، زور سے گنتے بھی آؤ، گنتے بھی آؤ، نام یاد رکھنا۔ خدیجہ مانا حاجیوں کی خدمت کرنے والی، مکے میں جتنے حاجی تھے حضرت خدیجہ پانی پلاتی تھی، روٹی کھلاتی تھی۔ سودا آرام کرنے والی، نبی کو آرام دینے والی۔ عائشہ، زور سے گنتے بھی آؤ نا یار، اس واسطے تے تہاڈا لوگ ایمان خراب کر دے۔ 40 سال ہو گئے تانوں سکھا سکھا کے تسی نہیں سیکھے۔ میں ایمان سے ان دیواروں سے کہتا نا 40 سال تو یہ دیواریں بھی ٹوٹنے لگ جاتی ہیں، یہ بھی بول دی نہیں، بولنے میں پیسے لگتے ہیں۔ میں بنگلہ دیش جاتا ہوں نا تو نہ مجھے ان کی زبان نہ میری زبان بھی سمجھنے والے کم ہوتے ہو، تو میں پوچھتا ہوں بھالو بھالو، وہ سب کہتے ہیں بھالو، ہاں آپ قرآن پڑھتے جو ہم سنتے جائیں گے۔ بس اوقات میں نے ایسی جگہ بھی بنگلہ دیش میں بیان کیا، اللہ ممبر پہ بیٹھو 5 لاکھ بندہ ہو۔ میں ایک دن بیمار ہو گیا چٹاگاؤں میں، رات کو ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے گیا تو ڈاکٹر پرائیویٹ تھا، بہت بڑا، کیونکہ ہارٹ کی مجھے بیماری تھی، اس نے مجھے پیسے نہیں لیے مجھ سے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پیسے کیوں نہیں لو؟ کہنے کا میں نے آپ کا آواز سنا، آپ سے پیسے لے گا؟ ہم تھوڑا اردو جانتا ہوں، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ 3، کتنا؟ حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ 5، حضرت صفیہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت جویریہ، حضرت میمونہ،
کتنی ہو گئی؟ یاد رکھو، یاد رکھو، ان میں سب سے بڑی شان والی ہے۔ اب یہ مدینے میں نکاح ہو رہے ہیں، ہاں نکاح مکے میں ہو گیا تھا حضرت عائشہ سے، لیکن رشتی مدینے میں ہوئی۔ اب یہ باقی سارے نکاح مدینے میں ہوئے۔ جب مسائل کی ضرورت پڑی، اب امت کے سامنے کون بیان کرے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر، توجہ سے میری بات سننا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک حضرت عائشہ سے بڑی دنیا میں کوئی عورت عالمہ نہیں آئی۔ یہ میں نہیں کہتا، بڑے بڑے ائمہ کرام اور محدثین نے لکھا ہے، صحابہ نے کہا ہے، تابعین نے کہا ہے، حضرت عائشہ سے بڑھ کر قیامت تک کوئی بڑی عالمہ عورت نہیں آئی۔ 4000 شاگرد تھے حضرت عائشہ کے، حضرت عروہ جیسے بڑے بڑے مدینہ پاک کے محدث، یہ امام مالک کا قول ہے۔ 4000 شاگرد، کتنے؟ 40,000 فتاوی ہیں جو حضرت عائشہ نے جاری کیے۔ کتنے؟ 40,000 فتاوی ہیں جو حضرت عائشہ سے جاری ہوئے۔ 2200 سے لے کر 2600 تک حدیثیں محدثین نے حدیث کی کتابوں میں حضرت عائشہ سے بیان کی ہیں۔ 1200-1600 حدیثیں صرف بخاری اور مسلم کے اندر حضرت عائشہ سے بیان کی گئی ہیں۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر جب خلیفہ بنے، ایک مسئلے کی ضرورت پڑ گئی، کوئی نہیں بتانے والا، تو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عائشہ کے دروازے پہ آئے، پردے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اماں، تڑپے نہیں ہو، سبحان اللہ نہیں بولا، ہے بیٹی، ہے کیا؟ ہے بیٹی، ہے بیٹی، لیکن ابا دروازے پہ کھڑا ہو کر کہتا، اماں اجازت ہو تو ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، امت پریشان ہے، آپ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ اماں ابے کو مسئلہ بتاتی، سبحان اللہ تو بول رہا ہے، گڈی تک پیٹرول موقع جاتا ہے۔ میں تو الحمدللہ اس رمضان المبارک میں جمعہ میں جوانی والی میری تقریریں آ گئی، مجھے تو وہ ویلا اپنا یاد آ رہا ہے، انہیں نا بابا، وہ شاف معاشر، آئے ہائے ہائے، وہ ہادی کل، وہ ختم رسول، وہ مرکز دین، اس کمبل پوش کے میں قربان، صورت بھی حسین، سیرت بھی حسین۔ 40,000 فتوے، 9 سال حضور کے ساتھ رہی، کتنا کتنا؟ اللہ پاک نے چن کر اس خاتون کو بھیجا کہ میرے نبی کی گھر کی زندگی، گھر کے مسئلے، قیامت تک آنے والی امت کو کیسے پتہ چلیں گے، حیض کے، نفاس کے، نکاح کے، طلاق کے، عورتوں کے حق کے، بچوں کو پالنے کے، بچوں کو دودھ پلانے کے، گھر کی زندگی کس کو پتہ چلے گا؟ باقی حضور کے گھر میں جتنی آئی سب بیوہ تھی، سب، زور سے بولو، یہ چن کر اللہ نے میرے محبوب کے گھر میں ایک کنواری لڑکی بھیجی کہ جو مسئلے سن سن کر یاد کر کے امت کو بتایا۔ قرآن کی کوئی ایک آیت نہیں، ایک آیت نہیں جس کا شان نزول، جس کا مسئلہ، جس کا ترجمہ، جس کی تفسیر حضرت عائشہ سے مروی نہ ہو۔ 9 سال حضور کی صحبت میں، حضور کو پیار کتنا تھا، یا اما عائشہ کو پیار کتنا تھا؟ آپ بھی میاں بی بی آلے مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں حضور جس پیالے میں پانی پیتے، جہاں منہ اپنا لگاتے میں وہی اپنے ہونٹ لگاتے، اور جہاں میں اپنے ہونٹ لگاتی حضور بھی وہی ہونٹ لگاتے۔
کہتے اس سے میاں بیوی میں پیار بڑھتا ہے. آج کل تو زمانہ آ گیا بابا تم نے پلیٹ ادھر رکھ لی بیوی نے ادھر رکھ لی. حالانکہ حدیث میں آتا ہے میاں بیوی مل کر بیٹھ کر کھائیں تو اللہ پاک ان کو صدقے کا ثواب دیتا ہے. وہ پرانی مائیں بیویاں انتظار کرتی تھی میاں آئے گا تو روٹی کٹھے بیٹھ. تو آیا 11 بجے 12 بجے وہ تو بیچاری سو گئی. تو رات کو یاروں کے ساتھ لفنگوں کے ساتھ پتہ نہیں کہاں. آج کل تو سارا دن اس پہ بیٹھا. بیوی بیچاری بلاتی رہتی ہے وہ اس پہ بیٹھا. بیوی کے لیے ٹائم ہی کوئی نہیں. پھر میرے پاس آ جاتے قاری صاحب تمیز دے. وہ کارے جھگڑا لڑائی ہو گئی. ایک پیار کی بڑی عجیب بات ہے جو حدیث میں ملتی. مدینے میں کچھ حبشے کے بچے یہ کھیل تماشا جیسے ہوتا ہے کھجر کو ایسے مارنا جھولے جھولنا جیسے عام سرکسوں میں کھیل ہوتا ہے. مدینے میں آگے کوئی تھے بچے تو حضور نے گھر آ کر حضرت عائشہ سے کہا ان کا کھیل دیکھنا ہے. یہ پیار ہے آج کی آپ صورت دیکھنا ہے. پر دیکھو کیسے گھر کی تو دیوار ہے پردے ہیں. حضور کھڑے ہو گئے دیوار کے ساتھ. اب توجہ دو. فرمایا پیروں کے نیچے کچھ رکھ لے وہ کھڑی ہو جا میرے موڈھے پر اپنا یہ تھوڑی رکھ لے دیکھتی رہی. اب حضرت عائشہ کہتی ہیں میں دیکھتی رہی گھنٹہ گزر گیا 1.5 گھنٹہ گزر گیا 2 گھنٹے گزر گئے. حضور میری دل جوئی کے لیے کھڑے ہیں ہٹتے ہی نہیں. کبھی کبھی حضور حضرت عائشہ سے دوڑ بھی لگاتے. یہ بھی حدیث میں آتا ہے. رات کو جب مدینہ سو جاتا تھا حضور غزوہ احد کی طرف حضرت عائشہ سے فرماتے تھے عائشہ آج دونوں دوڑ لگاتے. فرماتی کبھی میں جیت جاتی کبھی حضور جیت جاتی. وضو کرتے ہو او وضو کرتے ہو وضو آتا ہے زور سے بولو آتا ہے نا. وضو نماز کی کنجی نماز جنت کی کنجی. وضو کے بغیر نماز نہیں نماز کے بغیر جنت نہیں. وضو آتا ہے. جس بندے نے وضو نہ کرنا ہو نہ کر سکتا ہو بیماری ہو پانی نہ ہو تو اس کے لیے ایک مسئلہ ہے تیمم. کیا کبھی سنا ہے مسئلہ تیمم کا؟ آدھوں میں سے کسی نے نہیں سنا ہوگا تیمم کیا ہوتا. مٹی ہے یہ دیوار ہے مٹی کی اینٹیں ہیں گارا ہے. آپ پر غسل بھی فرض ہو گیا لیکن پانی نہیں. نماز کا ٹائم ہو گیا ہے یا بیمار ہے ڈاکٹر نے کہا پانی میں ہاتھ ڈالو گے بیمار ہو جاؤ گے. 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اس دیوار پر ہاتھ مارو چھانڈ لو. وہ مٹی تو نہیں لگی. منہ پہ پھیر لو 3 دفعہ. پھر 3 دفعہ دیوار پر مارو. کوہنیوں سمیت بازو کا مسح کرو انگلیوں کا خلال کرو. جاؤ پاک ہو گئے ہو نماز پڑھ لو. اس کو تیمم کہتے ہیں. سمجھ آیا؟ جانتی ہو یہ کیسے آیا تھا؟ وضو کا حکم قرآن میں تیمم کا حکم بھی قرآن میں. تیمم کا مسئلہ کہاں سے آیا؟ غزوہ ذات الرقاع ایک غزوہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اس غزوے میں حضرت عائشہ ساتھ تھی. واپسی پہ آئے تو خیمے کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی جولی میں سر رکھ کے سو گئی. فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. اب جہاں صحابہ ہیں جہاں پڑاؤ کیا ہوا ہے وہاں پانی نہیں. پانی 1-2 میل دور ہے. اب صحابہ پریشان ہیں. حضور اندر بیٹھے ہوئے ہیں چونکہ حضرت عائشہ سو رہی ہیں. حضور بیٹھے ہوئے نہ اس کو اٹھا رہے ہیں. پھر قافلہ چلے آگے جا کر کہیں وضو کر کے نماز پڑھیں. لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا تمہاری بیٹی کی وجہ سے نماز قضا ہو رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق خیمے میں گئے. جا کر اپنی بیٹی کو 2-3 کو سن مارے. تیری وجہ سے نماز جا رہی ہے. حضور نے فرمایا صدیق اس کو سونے اس کو سونے. تھکی بھی ہے. سورج نکل آیا.
نماز کا ٹائم چلا گیا، جبریل آتے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، میرا نبی آج تیمم کر کے نماز۔ اللہ جی وہ کیوں؟ فرمایا یہ خاتون سونے والی میرے ہاں اتنی شان والی ہے، یہ اٹھ نہیں سکی، نیند میں ہے، تھکی ہوئی آئی ہے، میں مسئلہ بدل دیتا ہوں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے مسئلے نہیں بدلتے، اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ لیکن اما عائشہ وہ شان والی کہ جن کی خاطر میرے اللہ نے وضو کا قانون بدل دیا۔ تیمم کر کے نماز پڑھو۔ اب جب تیمم کر کے نماز پڑھی گئی، ایک صحابی ادھر سے آتا ہے، کہتا ہے ابو بکر مبارک ہو، کوئی ادھر سے آتا ہے ابو بکر مبارک ہو، کوئی ادھر سے آتا ہے ابو بکر مبارک ہو، تیری بیٹی کی وجہ سے اللہ نے امت کے لیے کتنی بڑی سہولت اور آسانی پیدا کر دی۔ بابا ایک ساتھی لے کھڑا ہو، شاباش حافظ صاحب، زکوٰۃ خیرات صدقات یہ جمعے ہیں، میں ہمیشہ آپ سے کہا کرتا ہوں، میں پورا رمضان مدرسے کے چندہ کرتا ہوں، باقی دنوں میں آپ کو اتنی زیادہ میں تکلیف نہیں دیتا۔ بھر دو آج اس رومال کو اپنی جیب سے، جو حلال کا 10 20 50 100 جتنا ڈال سکتی ہو ڈال کے کرتا ہوں۔ تیمم بولو کیا ہے؟ تیمم نفع حاصل کرنا۔ پرویز صاحب تو 100 سے کم نہیں لینا چاہیے، 500 ڈال دیں تو مرضی ہے، لیکن 100 ضرور دے دیں۔ تیمم سمجھ رہے ہو میری بات؟ تھکتے نہیں گئے ہو؟ اگر کسی کی ڈیوٹی ہے تو بابا جمعہ شروع کر دیتا ہوں، نہیں تو میں اگلی باتیں تو میری ابھی رہ رہی ہیں۔ جس روضہ پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، روضہ پاک دیکھا ہے؟ جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ دیکھنے کی توفیق دے، آمین کہیں۔ مینو حاجی دس دینے مدینے دا دربار بڑا سوہنا، مینو حاجی دس دینے او مدینے دا دربار بڑا سوہنا، جنہ گلیاں وچ پھریا کملی والا او بازار بڑا سوہنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، او بازار بڑا سوہنا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا روزہ جنت کا ٹکڑا ہے نا؟ زور سے بولو، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کا ٹکڑا یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، او مجھے کیا کچھ کہنے والوں، اپنا عقیدہ بتا دیتا ہوں۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ پورا ٹکڑا جنت سے آیا ہے۔ اگر مکے میں کعبے میں لگا ہوا حجر اسود مکے سے آ سکتا ہے، مقام ابراہیم کا پتھر جنت سے آ سکتا ہے، حجر اسود جنت سے آ سکتا ہے، تو میرے محبوب کے روزے کا ٹکڑا منبر تک کا یہ بھی جنت سے آ سکتا ہے۔ اور پھر کیوں نہ جنت ہو کہ میرے نبی کے دن میں ہزاروں بار قدم لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حجرہ، یہ روزہ جنت کا ٹکڑا، کون جانتے ہو یہ حجرہ ہے کس کا؟ یہ ہے کس کا؟
اور دوسری بات بھی بتاتا چلو ہانگ کانگ والوں، پتہ نہیں میری زندگی آئندہ رمضان ہو نہ ہو، یہ مسجد نبوی جس میں نماز پڑھنے جاتے ہو، اس کی ساری قیمت ابو بکر صدیق نے دی، اور اس کے اندر جو روزہ بنا یہ حجرہ اما عائشہ کا ہے۔ قرآن نے دو جملے بولے، کہیں تو قرآن نے کہا بیوت النبی، یہ اللہ کے نبی کا گھر ہے، اور کہیں قرآن نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عائشہ یہ تیرا گھر ہے نا مولانا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی گھر والیوں یہ تمہارے گھر ہیں، اور کہیں اللہ کہتا ہے میرا نبی فی بیوت اذن، یہ تیرے گھر ہیں، بیوت النبی، نسبتیں جوڑ، انہی گھروں کو اللہ نبی کا گھر کہے، انہی گھروں کو اللہ نبی کی بیویوں کا گھر کہے، رشتے دیکھ کیسے جڑتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر میرا نبی تم سے الگ نہیں تو پھر حجرے کی دیواریں بھی میرے نبی سے الگ نہیں، ان قبروں کی دیواریں اور فرش بھی جڑے، اللہ نے جوڑ۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اے عائشہ، اے ام سلمہ، اے زینب، اے ختیجہ، اپنے حجروں میں نماز پڑھو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اتھے بے کے زکاة دیو، وَأَطَعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، صبح شام اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں ایسا بنا دوں کہ تمہارے گھروں حجروں میں شیطان بھی نہ آ سکے۔ حجرے پاک جہاں نبی آئے شیطان آ سکتا ہے؟ حضور نے امت فرمایا تو تم سب کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، ہم جتنے ہیں ہم سب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے مجھے آخر آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا میرے ساتھ تھا وہ مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ دعا کرو جو تمہارے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھ لو۔ کیسے پڑھو گے جب ہمیں نہیں آتا تو شیطان کو کلمہ کیسے پڑھو؟ ہم مسلمان کلمے پہ لڑ رہے ہیں، پتہ ہے کلمے پہ بھی لڑائی ہے۔ اگر جی تسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہاں پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو پڑھتے ہو، یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے پڑھتے ہو؟ ایک بندہ مجھ سے کہتا ہے کہ تسی کلمہ کیڑا پڑھتے ہو ہاں اے، میں کہا میں نے سمجھا نہیں، کہا جی وہابی آخدیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہاں، وہ کدے ہے سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہاں، تے ہے جڑے دیوبندی نے یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، تے اسی سنی پڑھنے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، نہ یہ ہے یا ہو ہے یا چل یار کہ پاکنا سی، ہم درود پہ بھی لڑ رہے ہیں، کلمے پہ بھی لڑ رہے ہیں، اذان پہ بھی لڑ رہے ہیں، نماز پہ بھی، روزوں پہ بھی لڑ رہے ہیں، عید پہ بھی لڑ رہے ہیں۔ اب عید آئے گی دیکھنا 3 دن عید ہوتی ہے، 2 دن انگلینڈ میں 2 3 دن نماز عید کی، ایک گھر میں رہنے والے 4 بھائی، ایک کی عید آج ہوگی دوسرے کی کل ہوگی، وہ اسکول سے بچے چھٹی لیتے ہیں تو وہ کافر بھی پوچھتے ہوں گے تہاڈی عید ہے کہڑے دن؟ روزوں پہ بھی لڑا، پتہ نہیں ہم کس دن دیکھو۔ اللہ کل انشاءاللہ ہمارا نماز تراویح میں ختم ہوگا، آؤ گے؟ تم چونگ سے آنا ہے، آئے گا نا، ختم ہوگا، مجھے پتا ہے تم چونگ سے آنا ہے، ساؤتھ انڈیا، کل ختم ہوگا، اور ختم کے بعد ہمارا پرانا طریقہ دعا بھی ہوگی، بیان بھی ہوگی۔
اور اس دفعہ میں نے بیان آج بتا دیتا ہوں، سورہ انفال پہ رکھا ہے۔ ہر سال ہم کوئی نہ کوئی سورت منتخب کرتے ہیں۔ میں نے ایک سورہ رحمان پہ بیان کیا تھا، وہ گم ہو گیا ہے، نہ کیسٹ مل رہی ہے کسی کے پاس، آڈیو نہ ویڈیو، نہیں ہے نا، نہیں مل رہی۔ سورہ فاتحہ پہ تھا اور کئی سورتوں پہ تھا، سورہ فاتحہ والا ہے، سورہ رحمان والا شاید کسی کے پاس نہیں مل رہا۔ ایک جنت پہ بیان تھا، وہ مل رہا ہے۔ میرا خیال ہے وہ میرا جنت کا بیان جو ہے وہ 10-20 لاکھ کاپیاں دنیا میں نکلی ہیں اس کی آڈیو ویڈیو میں۔ حضرت مریم پہ تھا، میرا خیال ہے وہ بھی لاکھوں کی تعداد بھی گئی ہے۔ اس وقت سورہ رحمان کی ڈیمانڈ اتنی تھی، بیان اتنا تھا، اللہ جانے کہاں گم ہوا کہ اب ہمارے پاس بھی ریکارڈ میں کوئی نہیں۔ سورہ انفال پر زندگی رہی تو تفصیلی انشاءاللہ کل رات آپ آئیں تو 12-1 بجے تک کا ٹائم لے کے آئیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ آدھے گھنٹے بعد آپ کہیں استاد جی ہم جا رہے ہیں۔ 12-1 بجے تک انشاءاللہ سورہ انفال کا بیان ہوگا، دعا ہوگی۔ اسی طرح یہ پورا ہفتہ اگلا ہمارا ختم نبوت کے مدارس میں ختم قرآن کے تھیمون میں ہیں، تمتین میں ہیں، سنکنوں میں ہیں، کنتم میں ہیں، تائیوائی میں ہیں، ہر جگہ ختم ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ نے اگر صحت اسی طرح رکھی تو ہر جگہ میرا جانا بھی ہوگا، بیان بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی۔ جن جن دوستوں کو جو مدرسہ نزدیک لگتا ہے وہاں تشریف لے آئیں، اور یہاں کے لیے میں سب کو دعوت دیتا ہوں، ہمیشہ آتے ہیں۔ کل رات کو انشاءاللہ ختم ہوگا، چونکہ ہم نے اس لیے پہلے رکھا ہے کہ میرا دوسری جگہ ختم پہ جانا، بیان کرنا، دعا کے لیے اکثر بھاگنا پڑتا ہے، تو پھر تراویح میں ہم نے اپنا پہلا ختم رکھ لیا تھا کہ پہلے ہم لوگ غائب ہو جائیں۔ میرے آج وائس چیئرمین صاحب بھی 5-6 مہینے کے بعد پاکستان سے ہانگ کانگ تشریف لائے ہیں، ان کے آنے کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ ابھی ایک دوست بیماروں کی شفا کی دعا کے لیے بھی کہہ رہا تھا، اللہ پاک سب کے بیماروں کو شفا دے، اور میری آپ سے درخواست ہوگی میرے لیے خاص طور پر دعا کرتے رہا کریں، اللہ صحت دے، اور صحت کے ساتھ ساتھ اللہ جب بھی موت دے ایمان پہ موت دے، اللہ خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے، اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے، اور یہ بہاریں ہیں اللہ ان کو ہمیشہ آباد رکھے۔ اللہ پاک کسی بندے کو سبب بناتا ہے۔ میں اللہ کی دین پر شکر گزار ہوں کہ اللہ نے میرے سبب سے ہانگ کانگ کے قرآن کے مدرسے، یہ قرآن کی بہاریں، جن دوستوں کو یاد ہے جب میں نے پہلا رمضان یہاں پڑھایا تو میرا پیچھے سننے والا کوئی نہیں تھا، پھر جو ہم نے کام شروع کیا تو آج حافظ اتنے ہیں کہ اب جاپان اور آسٹریلیا بھی یہاں سے حافظ جاتے ہیں نماز تراویح میں قرآن سنانے کے۔ ہمارے پاس حافظ اتنے ہو گئے ہیں، عالم اتنے ہو گئے ماشاءاللہ۔ یہ اللہ پاک نے مسبب الاسباب ہے، سبب بنایا، اللہ نے کام لے لیا، یہ اللہ بہاریں ہمیشہ آباد رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔